السلام علیکم۔ متین الحق حاضر۔ پاکستان کے جو موجودہ سیاسی حالات چل رہے ہیں، جس طرح سے سیاستدانوں کے کارنامے سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے باوجود ان کی جو پذیرائی ہوتی ہے، جس طرح ان کو عدالتوں میں پیش ہونے پر ان کے اوپر پل نشاور کیے جاتے ہیں، میرے حساب سے تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ میں اب آپ کو پہلے اس کے سنانے سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو سناؤں، دنیا میں قومیں کس طرح بنتی ہیں۔ 1988 1988 میری بیٹی رہتی ہے امریکہ، اس کے بعد گیا تھا میں۔ میرے داماد نے مجھے وہاں کے رسالے میں سے کچھ چیزیں پڑھنے کے لیے دیں۔ اس میں ایک سوال تھا پاکستان کے بارے میں، 1988، نوٹ کر لیجیے گا یہ۔ اس نے جو پاکستان کے بارے میں لکھا، اور آج جو ہم اس کا آج کتنے 33 سال ہو گئے اس بات کو، ذرا دیکھیے کیا ان لوگوں کی کیا ریڈنگ کہہ لیں یا سوچ لیں۔ پاکستان کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستان، یاد رکھیے گا 1988 کی بات ہو رہی ہے، پاکستان ایک ایسا دنیا بھر کی آسائشوں سے بھرا ہوا بحری جہاز، دنیا کی ہر آسائش اس میں میسر ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور کھلے سمندر میں سفر کر رہا ہے۔ اس میں جو مسافر ہیں اور اس کے اندر جو عملہ ہے، وہ سب پاکستانی ہیں۔ اس جہاز کے نٹ بولٹ، اس کے بڑے بڑے اس کے پرزے سب سونے کے بنے ہوئے ہیں، گولڈ کے، اور کھلے سمندر میں سفر کر رہا ہے، اور جو اس میں مسافر سفر کر رہے ہیں وہ اور اس کا عملہ مل کے سب کھلے سمندر میں تیرتے ہوئے جہاز کے نٹ بولٹ کھول رہے ہیں۔ انہیں اب اس سے اچھی مثال کیا ہوگی کہ اللہ نے کیا نعمت نہیں دی اس ملک کو، اور کس طرح اس کو لوٹ رہا ہے، کس طرح کھا رہا ہے۔ اسی جگہ انہوں نے اپنا ایک فخریہ، یہودیوں کا فخریہ بیان تھا کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں کی پوسٹ پر ہمارا آدمی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نہ بیٹھا ہوا ہو۔ 100% صحیح لکھا۔ اگر آپ نے ملک میں حساب لگا لیں کون آیا، کون اس کو لے کے آیا، کون وہ اس کو پھر پھانسی بھی چڑھ گئی یا ختم ہی ہو گیا، آپ خود نکاح دوڑا ہے، میں نام لوں گا تو برا مان جائیں گے، لیکن یہ یہودیوں کا یہ فارمولہ بالکل صحیح ہے۔ اب دنیا میں قومیں کس طرح بنتی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، آپ کو میں موٹی دو باتیں سنا دوں۔ جرمنی کی چانسلر ہے اینجلا مرکل، سلام اس عورت کو، 2 کمروں کے فلیٹ میں رہتی ہے، کوئی نوکر نہیں ہے، لانڈری خود کرتے ہیں، کپڑے خود استری کرتے ہیں، میاں بیوی۔ 4 بار بن چکی ہے، 5ویں بار اس کو بنانا چاہا قوم نے، اس نے منع کر دیا کہ اب میری صحت اجازت نہیں دیتی۔ اس قوم کو سلام، اس کی عظمت کو سلام، اس کو اپنے لیڈروں کو جو عزت دیتی ہے اس قوم کو سلام۔ پچھلے دنوں پورے جرمنی میں 6 منٹ کے لیے 6 منٹ جو جہاں تھا وہاں رک گیا۔ ہر ایک نے اپنے حساب سے انجلا مرکل کو دعائیں بھی دی، اس کی تعریف بھی کری، اس کی شان میں نظمیں بھی کہیں۔ تو یہ بھائی اللہ نے اگر دیے عزت تو اس کو دیکھو اس طرح استعمال ہو کرو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پرائم منسٹر صاحب امریکہ دورے میں جاتے ہیں تو پورا جہاز 5 دن وہیں کھڑا رہتا ہے ایئرپورٹ پہ، ان کے یہ کیا ان کو حقیقی کرنے کا۔ یہ دوسری طرح آبادی اسرائیل میں ہوتی تھی ایک عورت وزیر اعظم گولڈا میئر، $22 ارب کا امریکہ سے فوجی ساز و سامان کا معاہدہ کرنا تھا۔ اب ریکارڈ میں ہے، ہسٹری میں ہے یہ۔ اب وزیر دفاع کو کہا آپ آئیں گے تو ہم سائن کریں گے، ہم نہیں آئیں گے، آپ نے بیچنا ہے ہمارے پاس، آئیے ہم سائن کریے۔ امریکہ وزیر دفاع کو بلایا، چھوٹا سا کچن اس کا، جس میں 2 کرسیاں صرف، وہاں بٹھایا اس کو وزیر دفاع کو، چائے خود بنائی گولڈا میئر نے، 1 کپ اس کو دیا، خود پیا، اور 5 سے 7 منٹ میں ساری کارروائی ختم۔ قومیں اس طرح بنتی ہیں۔ ہمارے یہاں کیا بیڑا غرق کیا ہوا ہے،
100 کیس بنے ہوئے ہیں، ایک کیس بند ختم نہیں ہوتا دوسرا کھلتا ہے، پھر ان کے سب کورٹ جاتے ہیں تو حامیوں کو لے کے جاتے ہیں، پھول نثار ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو کیا گیا ہماری قوم کو، اور پھر فخر سے بیٹھ کے اپنی ہی تعریفیں کرنا کچھ، بس دعا کریں اللہ ہم پہ رحم کرے، ہماری ان خبیثوں سے جان چھڑوائے۔ چلیے اب بہت کوفت ہو گئی، اب 2-3 لطیفے سن لیجیے آپ، چھوٹے چھوٹے، مزہ آ جائے گا۔ بہت دل جلا ہوا تھا، آج کو سنا دوں۔ ایک بچہ 12-13 سال کا، جب جاتا تھا اس کو ماں پوچھتی تھی بیٹا تم کہاں گئے، کہاں جا رہا، کیوں گئے تھے، کب آؤ گے؟ بچے نے پوچھا اماں میں کب اتنا بڑا، وہ وقت کب آئے گا جب مجھے آپ کو بتانا نہیں پڑے گا میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں آ رہا ہوں؟ اماں نے کہا بیٹے ابھی تم بھول جاؤ، ابھی تمہارے باپ پہ بھی وقت نہیں آیا، وہ بھی آج جب تک مجھے بتا کے کہاں جانا ہے کہاں آنا ہے تو میں ان کو جانے نہیں دیتی۔ خیال رکھیے گا۔ 1965 کی جنگ سے پہلے، یہ لطیفہ سنا رہا ہوں آپ کو میں، لیکن اس کو آپ حقیقت سمجھ لیں، پاسبلٹی ہے، ایسی ہے۔ 65 کی جنگ سے پہلے ایک صاحب شراب خانے میں آتے تھے کراچی میں، ایک بوتل 2 گلاس منگاتے تھے، دونوں گلاسوں میں برابر شراب ڈالتے تھے اور باری باری دونوں سے پیتے تھے۔ ان کا یہ معمول کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ ایک دن جو ویٹر سروس کرتا تھا اس سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا سر میں ایک بات پوچھوں آپ سے؟ پوچھو سر، یہ آپ کی لاجک سمجھ میں نہیں آئی، کیا ہے؟ ارے کہنے لگے یار تم نے میرا دل دکھا دیا، لو سن لو۔ پاکستان بننے سے پہلے میں انڈیا میں ہوتا تھا، میں ایک میرا دوست تھا جو ہندو تھا، ہم دونوں نے شراب نوشی ایک ساتھ شروع کی تھی، اور جب تک میں انڈیا میں رہا میں نے کبھی اکیلے نہیں پی، اس کے ساتھ ہی پی، اکیلا کبھی نہیں پیتا تھا۔ اب میں اس کی یاد میں کہ میں گلاس منگا لیتا ہوں 2، کہ میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ پی رہا ہے بیٹھ کے وہ، تو میں یہ 2 گلاس ہی پیتا ہوں۔ انہوں نے کہا صاحب واقعی دوستی ہو ایسی ہو، چلیے بات آئی گئی ہوگی، جنگ چھڑ گئی 65 کی، وہ صاحب غائب ہو گئے۔ 2-3 مہینے بعد آئے، بیرا بھی پریشان تھا، خیر سروس انہوں نے کہا نہیں بیٹا آج بوتل بھی لانا، ایک گلاس بھی ایک لانا۔ اب ان کا معمول ہو گیا، آپ منگاتے تھے 1 گلاس اور 1 بوتل پی کے چلے جاتے تھے۔ معاف کیجیے، بہرے کو جستجو تھی، اس نے کہ موقع دیکھ کے پوچھے سر آپ سے کچھ پوچھوں؟ انہوں نے کہا پوچھو۔ انہوں نے کہا سر جنگ جو ہوئی ہے 65 کی، کیا آپ کی دوستی میں فرق آ گیا جب آپ اکیلے پی رہے ہیں؟ کہنے لگا نہیں بھائی سوچنا بھی نہیں، وہ میرے دل میں آج بھی اتنا ہی بسا ہوا جیسے پہلے دن تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جنگ ہونے کے بعد جو پاکستان نے شکست دی انڈیا کو، اور مجھے لگا کہ نہیں تو میں نے بہت سارے گناہ سے توبہ کر لی، اس میں میں نے شرابی پینی چھوڑ دی۔ اب جو آپ دیکھ رہا ہو میں پی رہا ہوں، یہ میں نہیں پی رہا، اب وہ پی رہا ہے، میں چھوڑ دیے، بس کیا تعداد یہ سمجھے وہ پی رہا ہے میں نہیں پی رہا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ کے؟ اگلی دفعہ اچھی ملاقات ہوگی اچھی خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔